بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 204 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الحاقہ مکیۃ 51 آیۃ۔ سورہ حاقہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 51 یا 52 ہے۔ اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ لفظ الحاقہ سے ہوئی ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الحاقہ مشہور ہو گیا اور اسی نام سے اس کو موسوم کیا گیا۔ یہ صورت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق مکی صورت ہے، اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الحاقہ اور اسی طرح کی دوسری صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ بنیادی جو مضامین ہیں وہ عقیدہ توحید کا بیان ہے، اسی طرح قیامت کے جو ہولناک احوال ہیں ان کا بیان ہے، اور قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا بھی بیان ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الحاقۃ ملحاقہ، وہ حقیقت ہو کر رہے گی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ بالطاغیہ چنگاڑ کی آواز تھی جو کہ حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ، جسے اللہ نے ان پر 7 راتیں 7 لیال 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ سخرها مسلط رکھا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، چنانچہ تم دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا اب ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ لفظ الحاقہ سے ہو رہی ہے۔ الحاقہ یہ حق یا حق سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کھڑکھڑانے والی چیز، یعنی کہ قیامت جو ہے وہ مراد ہے، جس کا وجود میں آنا ضروری ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، اس سے قیامت مراد ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں، ایک الحاقہ ہے۔ اسی طرح اس صورت کے آگے چل کر 4 آیت کے اندر القاریہ کا لفظ بھی آ رہا ہے، وہ بھی جو ہے اس سے بھی مراد قیامت کا دن ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جو ہے وہ طرز بیان اختیار فرمایا جس سے قیامت کی اہمیت کا جو ہے وہ ظاہر کرنا مقصد ہے کہ کیسی چیز ہے وہ ہو جانے والی۔ اور اے مخاطب، ملحاقہ، تجھے کیا خبر وہ ہونے والی چیز کیا ہے؟ ملحاقہ کیسی چیز ہے جس سے
جو ہے وہ جو ہو جانے والی ہے، وما ادراک ما الحاقہ، تجھے کیا پتا کہ وہ ہونے والی چیز کیا ہے، یعنی وہ بڑی چیز ہے، اس دن کی پیشی کے لیے جو ہے وہ انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طرز بیان اختیار فرمایا ہے تاکہ قیامت کی اہمیت ظاہر ہو جائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی جو دعوت تھی وہ 3 چیزوں پر ایمان لانے کی دعوت تھی، بنیادی 3 چیزیں تھیں اس کے اندر۔ ایک تو توحید تھی، دوسرا رسالت، تیسرا معاد یعنی وقوع قیامت۔ 3 چیزوں پر ایمان لانے کی ہر نبی نے دعوت دی ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ جو لوگ تھے ان قوموں کے، انہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے جو ہے وہ قیامت کے وقوع کو جھٹلایا، لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ تو اسی کا آگے بیان ہے، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو قوم سمود کے لوگ جو تھے وہ طاغیہ یعنی کہ سخت چیخ کے ذریعے ہلاک کیے گئے، ان کی ہلاکت جو ہے وہ سخت چیخ کے ذریعے ہوئی ہے۔ ایک فرشتے نے جو ہے وہ چیخ ماری اور ان کے دل پھٹ کے وہ سارے وہیں کے وہیں ختم ہو گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد کے لوگ تھے ان کو ٹھنڈی تیز ہوا نے ہلاک کیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی تیز ہوا بھیجی۔ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، وہ ان پر جو ہے وہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کو 7 راتیں اور 8 دن جو ہے وہ مسلط رکھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے ان پر ایک سخت تیز ہوا منحوس دنوں میں بھیج دی تاکہ ہم انہیں دنیا والی زندگی کی ذلت کا عذاب چکھائیں، اور البتہ آخرت کا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قیامت کا جو ہے وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ ذکر فرمایا، یعنی کہ وہ کیا چیز ہے کھڑکھڑانے والی، تجھے مخاطب کیا پتا وہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ان قوموں کا تذکرہ فرما دیا جن قوموں نے وقوع قیامت کا انکار کیا، اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ ان میں سے جو قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ چیخ کا عذاب نازل فرمایا، اور جو دوسری قوم تھی قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈی تیز ہوا چلائی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے جو ہے وہ زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجور کے تنوں کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے دی ہے کیونکہ ان کے جو قد تھے وہ بہت ہی لمبے چوڑے تھے، بڑے دراز قد لوگ تھے یہ، تو ایسے لگتا تھا جیسے زمین پر کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی ایسا ہے کوئی جو ان میں سے بچ گیا ہو، یعنی جس کے اوپر عذاب نازل نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو جنہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا، انبیاء کو جھٹلایا، ان کو جو ہے وہ دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ ان لوگوں کے تذکرے سے جو ہے وہ مشرکین مکہ کو یہ نصیحت حاصل ہو، آنے والی جو ہے قوم ہے یا آنے والے جو لوگ ہیں قیامت تک، ان سب کو ان کے جو انجام ہے اس انجام سے وہ عبرت پکڑیں
اور نصیحت حاصل کریں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقۃ، وہ حقیقت ہو کر رہے گی، القیامۃ التی یحق فیہا ما انکر من البعث والحساب والجزاء بالمظہرۃ لذالک۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ برپا ہونے والی یا وہ حقیقت جو ہے وہ اس سے مراد قیامت ہے کہ جس میں وہ چیز ثابت ہوگی جس کا انکار کیا گیا ہے، یعنی کہ بعث ہے، حساب ہے، جزا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ظاہر ہوں گی۔ اول مظہرۃ لذالک، یا پھر ان چیزوں کو یعنی مذکورہ چیزوں کو، یہ جو بعث، حساب اور جزا ہے، ان کو ظاہر کرنے والی ہے۔ ملحقۃ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، تعظیم لشانہا وہما مبتدأ وخبر، خبر الحاقۃ۔ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دوبارہ جو فرمایا ہے کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، تعظیم لشانہا، یہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں ملحقہ، یہ دونوں مبتدا خبر ہیں، یعنی ما مبتدا ہے اور الحاقہ اس کی خبر ہے، اور خبر الحاقۃ، اور یہ پھر دونوں جو ہیں وہ مبتدا خبر مل کر پہلا جو حاقہ ہے الحاقۃ، اس کی خبر بن رہے ہیں۔ وما ادراک اعلمک ملحاقہ، اور اے مخاطب تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ ادرک اعلمک، یعنی تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا خبر ہے کہ وہ کیسی ہے جو ہو کر رہے گی، یا جو برپا ہونے والی چیز ہے وہ کیسی ہے۔ زیادت تعظیم لشانہا فی ما الاولی مبتدأ وما بعدہا خبرہ وما الثانیۃ وخبرہا فی محل المفعول الثانی لادرا۔ آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے زیادت تعظیم لشانہا، یہ بھی اس کی عظمت شان کی زیادتی کا بیان ہے، یعنی الحاقہ سے مراد قیامت ہے، اور اس کی جو ہے وہ عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والا طرز بیان اختیار فرمایا ہے۔ فی ما الاولی مبتدأ وما بعدہا خبرہ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جو پہلا ما ہے، یعنی وما ادراکہ کے اندر جو ما ہے اس میں ما مبتدا ہے اور اس کا ما بعد جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور ادرک اس کی یعنی کہ خبر ہو جائے گا۔ وما الثانیۃ وخبرھا فی محل المفعول الثانی لادرا، اور دوسرا جو ما ہے یعنی کہ جو ملحاقہ کے اندر ہے، یعنی یہ جو ملحاقہ کے اندر ما ہے یہ ما مبتدا ہے اور الحاقہ اس کی خبر ہے، اور یہ ادرا کے جملہ جو ہے اس کے مفعول ثانی کے محل میں ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ القیامت، یہ القارعہ سے مراد جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں قیامت ہے، لأنہا تقرع القلوب بأحوالہا، اس لیے کہ تقرع القلوب باحوالہا، وہ قلوب کو اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے کھڑکھڑا دینے والی ہے، یعنی جو قیامت ہے اسی کی آگے یہ تفسیر مصنف نے ذکر فرمائی ہے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اور جو سمود کی قوم تھی، سمود کے جو لوگ تھے، فاہلکوا بالطاغیہ، وہ ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی، یعنی کہ چنگاڑ۔ بالصیحۃ المجاوزۃ للحد فی الشدۃ، یہ طاغیہ کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں، یعنی کہ چنگاڑ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا، ایسی چنگاڑ جو کہ جو ہے وہ شدید آواز والی تھی، ایک ایسی شدید آواز والی چنگاڑ ان کے اوپر مسلط کی گئی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ شَدِيدَةِ الصَّوْتِ، صرصرن کی تفسیر بیان فرما دی تیز و تند ہوا سے،
عاتیہ قویۃ شدیدۃ علی عاد ما قوتہم و شدتہم، جو قوم عاد پر چلی اور ان کی قوت و شدت کے باوجود ان کو ہلاک کیا گیا، وہ ہلاک ہوئے، یعنی وہ زیادہ قوی بھی تھے اور زیادہ مضبوط تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ بے حد شدید ہوا تھی جو کہ ان کی قوت اور شدت کے باوجود ان کو ہلاک کر اس ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ سخرہا ارسلہا بالقہر علیہم 7 لیال، مسلط کیا یعنی بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قہر کے ساتھ، بالقہر قہر کے ساتھ، علیہم ان پر یعنی قوم عاد پر 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن۔ اولها من صبح یوم الاربعاء ل8 بقین من شوال وکانت فی عجز الشتاء۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ابتدا جو ہوئی ہے، یعنی یہ ہوا جب چلنا شروع ہوئی ہے تو وہ 4 شنبہ کی صبح تھی، یعنی بدھ کے دن کی صبح تھی، اور یہ جو شوال کے 8 روز تھے، 8 روز شوال کے ختم ہونے میں 8 روز باقی تھے، اس وقت تک یہ چلتی رہی ہے۔ وکانت فی عجز الشتاء، اور یہ واقعہ جو ہے وہ موسم سرما کے آخر میں پیش آیا۔ رسوماً مسلسل متتابعات، یعنی کہ مسلسل تسلسل میں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ 7 دن اور 8 جو ہے وہ 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی ہے۔ شبہت بتتابع فعل الحاسم فی اعادت الکی علی الداء کرۃ بعد اخرى حتی ینحسم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داغنے والے کے فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے مرض پر عمل کی، یعنی داغنے کا جو عمل ہے اس کے بار بار کرنے کی وجہ سے، تاکہ حتی ینحسم، تاکہ مادہ مرض ختم ہو جائے۔ یہ جو ہے رسوماً، اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں۔ رسوماً کے اصل میں 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے جڑ سے کاٹ ڈالنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے لگاتار مسلسل۔ تو یہ جو داغنے کے تسلسل کے اعتبار سے ہے، یہ اس کا معنی مسلسل ہوگا اس صورت میں، یعنی جس طرح داغنے والا جو ہے وہ مرض ختم ہونے تک داغتا رہتا ہے، داغنے سے جو ہے وہ بیماری ختم ہوتی ہے، اس طرح سے وہ جب داغنے والا داغتا رہتا ہے، اسی طرح وہ ہوا جو ہے وہ مسلسل چلتی رہی۔ حاسمن کہتے ہیں داغنے والے کو۔ الکی یہ کوا یکوی سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے داغنا، یا پھر وہ داغنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو بھی الکی کہا جاتا ہے۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، چنانچہ تم لوگوں کو دیکھتے کہ وہ زمین پر ہلاک ہو کر، فَتَرَ الْقَوْمَ تم لوگوں کو دیکھتے، فِيهَا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ زمین پر ہلاک ہو کر گری ہوئی کھوکھلی کھجور کے تنے ہیں، یعنی جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں جب وہ کھوکھلے ہو کر زمین پر گرتے ہیں تو اس طرح سے وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ مطروحین حالکین، یہ جو ہے وہ سرعا کی تفسیر مصنف نے ذکر فرمائی ہے، یعنی کہ مطروحین حالکین، بالکل گرا ہوا، تباہ ہوا جیسے پڑا ہوتا ہے، ایسے تو ان کو دیکھتا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ گری ہوئی، بالکل ٹوٹی ہوئی کھجور کے تنے ہیں، یعنی کہ اصول جڑیں ہیں۔ یہ اعجاز اصول کو کہتے ہیں، جڑوں کو کہتے ہیں۔ خاویۃ ساقطۃ فارغۃ، بالکل ہی ٹوٹی ہوئی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب کیا ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے، بچا ہوا نظر آتا ہے۔ صفت نفس مقدرۃ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو باقیت ہے، یہ جو ہے وہ نفس مقدر کی صفت ہے، او التاء للمبالغۃ، یا پھر اس کے اندر جو باقیت کے اندر تا ہے یہ تا مبالغہ کے لیے ہے، ای باقن، اس کا معنی ہوگا یعنی کوئی باقی ہے، لا نہیں، جواب یہ ہے کہ نہیں باقی۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 الحاقہ کے کیا معنی اور مفہوم ہے؟ نمبر 2 قوم عاد و سمود پر کیا عذاب نازل ہوا؟
ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔